بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا پوچھا تھا آپ نے؟ کسی نے ابھی میں نے جی ہاں تیمم کے بارے میں۔ اچھا یہ ذرا سا پڑھ لیں پھر مجھے بتائیے گا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ تیمم جو ہے نا ایک مستقل باب ہے، بہت بڑا۔ آج کل اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ضرورت اس اعتبار سے پڑتی ہے کہ اگر طریقہ اور اس کے معاملات یاد ہوں تو نمازوں کی حفاظت ہو جاتی۔ ہوا یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک سفر کر رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں تھی۔ جو وقت تھا قافلے کے پڑاؤ کا، اب قافلے کے وہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ اب جب لوگوں نے اپنا سامان لپیٹا، یہ خدا کی قدرت کہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم گیا۔ اب سب لوگ تلاش کرنے لگے ہار کو، تلاش کرتے کرتے ہار نہیں ملا۔ نماز کا وقت آ گیا اور پانی اتنا نہیں کہ صحابہ کرام جو وضو کریں، ہماری طرح نہیں کہ ہماری نمازیں چلیے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے چہرے میں اتار چڑھاؤ شروع ہو گیا کہ اللہ اگر یہ ہار نہیں ملا، یہاں سے کوچ کر کے ہم لوگ نہ نکلے اور پانی میسر نہیں آئے تو سب کی نماز خراب ہو جائے، کیا کیا جائے؟ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جا کر کے کہا، حضرت اسید بن حضیر اس کے راوی ہیں، صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے، حضرت اسید فرماتے لوگ صدیق اکبر کے پاس گئے، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔ یہ گئے اور جا کر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کی بیٹی ہیں ان کے پیٹھ میں اس طریقے سے ان کو ٹوچنے دیے اور اس طریقے سے کہا، سخت ان کو سست کہا کہ تمہاری سستی کی وجہ سے یہ کتنی لوگوں کو پریشانی ہو رہی، پانی نہیں، نماز چلی جائے گی۔ حضرت صدیقہ کہتی میں اپنے جسم کو میں نے اس طریقے سے منجمد کر لیا کہ وہ جب میرے پیٹ میں اس طریقے سے مار رہے تھے تو میں اسے برداشت کر رہی تھی تاکہ بدن نہ ہلے، اس لیے کہ میری گود میں حضور علیہ السلام سو رہے تھے، سر مبارک جو ہے وہ میری گود میں تھا تاکہ حضور علیہ السلام کی نیند میں کوئی فرق نہ آئے۔ بالکل جب آخری وقت کے نماز جانے والی تھی تو تیمم کی آیت نازل ہو گئی، اے میرے حبیب علیہ السلام اگر تمہارے غلام ناپاک ہوں، بے وضو ہوں، پانی نہ پاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ جو ہے وہ تیمم کو بنا دیا، مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت 3 اعتبار سے تمام امتوں میں ممتاز ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ مسجد کا مطلب کیا ہے کہ امم سابقہ میں سوائے اپنے عبادت خانوں کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن آج جب بھی نماز وقت ہو جائے جہاں مصلی بچھا لیں نماز پڑھ لیں، لیکن پوری دنیا کو مسجد بنا دی۔ اور فرمایا کہ جب ہم صفیں درست کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طریقے سے بنا دیا، گویا یہ فرشتوں کی جیسے صفیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میری امت اس میں ممتاز کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پاکی کا ذریعہ بنا دیا کہ مٹی سے پاکی حاصل کر۔ اب جب آیت تیمم نازل ہوئی، حضور نے تیمم کا طریقہ بتایا، تمام صحابہ کرام نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اب وہ صحابہ جو بہت گرم تھے ام المومنین پر اور صدیق اکبر شکایت کر رہے، وہی لوگ آن کر ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ یا ابا بکر یہ آپ کی اولاد کی برکت ہے، یعنی آپ کے صاحبزادی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو تیمم عطا فرما دیا۔ تعریف اور توصیف بیان کی، اور اس کے راوی حضرت اسید ابن حضیر، صحیح ستہ میں جو حدیث۔ اب آئیے اس کے شرائط کیا ہیں، کہاں تیمم کرے؟
جہاں آدمی کھڑا ہے 1 میل پیچھے، یہ پرانا میل جو 1700 گز کا ہوتا ہے، 1 میل آگے، 1 میل دہنے، 1 میل بائیں، اگر پانی نہ ہو اب تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مگر اس میں کیا ہوگا؟ یا وہاں کا کوئی مقامی آدمی مل جائے کہ اس سے پوچھا ہے کہ بھئی پانی کہاں؟ کہا صاحب بہت دور ہے یہاں سے پانی، جانے تک تو نماز چلی جائے۔ یا اس کا خود تجربہ ہو کہ سفر کرتا، اس کو معلوم ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر ارد گرد پانی نہیں، تو وہ پھر تیمم کرے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تیمم کر کے جب نماز پڑھے، کتاب التیمم مشکاۃ شریف میں حدیث ہے کہ 2 صحابی جو تھے رضی اللہ عنہما کسی سفر پر تھے، پانی نہیں تھا، انہیں تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد دونوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے مقام پر پہنچے، ایک صحابی نے نماز لوٹائی اور دوسرے صحابی نے نماز نہیں لوٹائی۔ جو تیمم پر نماز پڑھی اسی پر اکتفا کیا۔ اب دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک نے تیمم کر کے، دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، ایک نے نماز لوٹائی دوسرے نہیں لوٹائی۔ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام سے پوچھ لیتے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت جب دونوں حضرات آئے تو جنہوں نے کہا کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور یہاں آن کر کے نماز لوٹائی، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم نے دوہرا ثواب کمایا، ایک نماز وہ تو تمہاری ہو گئی، یہ نفل ہو جائے، دوہرا ثواب تم نے کمایا۔ اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، لوٹائی نہیں، کیونکہ پڑھ لی تیمم کر کے، ان سے حضور نے فرمایا کہ تم نے سنت کو پا لیا، تم نے بالکل سنت کے مطابق کیا۔ اب اس حدیث سے مسئلہ یہ نکلا کہ غسل اور وضو دونوں میں اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے تو جہاں پانی ہے وہاں جانے کے بعد تیمم تو برخاست ہو جائے، مگر جو نمازیں پڑھی بلا کراہت وہ نمازیں ہو گئی۔ ایک اس کی بنیاد یہ۔ اب آئیے تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، بہت پرانی بات ہے، کہ پورے بدن پر ان کے مٹی لگی ہوئی تھی، پوچھا ہم نے کیا ہوا، کہا تیمم کیا۔ لوگ سمجھے کہ پورے بدن پہ مٹی رگڑنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، ذرا میری طرف دیکھیں آپ، یہ دونوں ہاتھ جیسے وضو کے لیے ہم آستین چڑھاتے ہیں اس طرح آستین چڑھا لیں، ٹھیک ہے، ٹوپی وغیرہ اس کو مسا تو نہیں، یہ جو آپ کی ٹکلی ہے یہ جو ہے یہ نظر آنی چاہیے، ٹوپی امام اس کو اوپر کر لیں تاکہ جو جڑ ہے یہ نظر آئے۔ اس طریقے سے مٹی میں ہاتھ ماریں۔ اب ہاتھ مارنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو اس طریقے سے ماریں تاکہ مٹی جھڑ جائے۔ اب اس کے جھڑنے کے بعد میں پورے منہ پر ہاتھ پھیریں اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ہاتھ پھیریں، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ پورا اس طریقے سے اچھی طرح، یہ جیسے میں نے وضو میں کہا تھا کہ آنکھوں کو اس طرح اٹھا کر اس پر بھی پھیریں، یہاں بھی لگائیں، ناک پر، یہاں ناک پر لگائیں۔ طبیان الوضو اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ، اس میں ساری احتیاط، بلکہ خواتین کے لیے کہا گیا کہ وہ نت کو نکال کر ادھر بھی تیمم کریں کہ یہ بھی چونکہ چہرے کا حصہ ہے، نت نکال کر، کیونکہ تیمم کہا نت اگر ہو یا لوں تو یہاں ہاتھ نہیں ہوگا، یہ احتیاط ہے کہ نکال کر اس پہ بھی تیمم کریں۔ پورے منہ پر اس طریقے سے تیمم کرنے کے بعد میں اب اس کے بعد دوبارہ ہاتھ ماریں۔ اگر ناپاک ہے تو غسل کے تیمم کی نیت کرے، اس میں ضروری ہے کہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں واسطے پاکی حاصل کرنے، ناپاکی دور کرنے کا، وضو کا ہو تو وضو کی نیت کریں، پھر اس کے بعد ہاتھ اپنے دوبارہ مٹی میں ماریں، اور اس طریقے سے اس کو جھٹکیں، اور جھٹکنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ دونوں انگلیوں کو چھوڑ کر 3 انگلیوں کو یہاں سے لائیں اس طریقے سے یوں۔ اب اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہے اس کو واپس اس طریقے سے لائیں تاکہ پورے ہاتھ پر وہ جو مسح ہے وہ ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا ہاتھ ایسے لائیے، ایسے لانے کے بعد میں پھر اس طریقے سے لائیے تاکہ یہ پورے ہاتھ پہ مسح ہو جائے، اور جو احتیاطیں میں نے بتائیں وہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ ان کا پوروں کا بھی مسح کریں، ادھر ادھر ادھر، ایسے یہاں کا بھی مسح کریں، ادھر کا بھی مسح کریں۔ غسل اور تیمم دونوں کا مسح جو ہے وہ ایک سا ہے، نیت کا فرق ہے، اس میں نیت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص خالی تیمم اس لیے کرے کہ وہ
نہیں ایک منٹ ذرا سا آپ ہی مسئلہ بتائیں تو آپ ہی یہاں بیٹھ جائیے، تو میری ضرورت بھی نہیں ہوگی. یہ لوگوں میں خاص عادت ہے کہ لقمہ ضرور دیں گے. تراویح تھوڑی پڑھا رہا ہوں میں کہ کوئی آیت میں نے غلط پڑھ دی، سارے سسٹم سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ بسا اوقات صرف لوگ اس لیے تیمم کر لیتے ہیں کہ ناپاکی میں زمین بد دعا کرتی، اس بد دعا سے بچ جائیں اس لیے تیمم کر لیں، یا لوگوں کو سلام کلام کرنے کے تیمم کریں. اب یہ نیت سے اگر آپ نے کیا تو اسے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے تیمم کی نیت دوسری ہے. نماز پڑھنے کی نیت کا جو تیمم ہوگا اسے تلاوت قرآن بھی جائز، سارے اور معاملات بھی جائز. لیکن جب آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں اب تیمم برخاست، اب آپ کو غسل کرنا ہوگا اور آپ کو وضو جو ہے وہ کرنا ہوگا. اب آئیے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی سے تیمم کیا جائے. آپ حیران ہوں گے سن کے، فتاوی رضویہ پہلی جلد میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ تیمم کن چیزوں سے کرنا چاہیے. آپ کسی کتاب میں نہیں دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے زمین سے نکلنے والے معدنیات 311 گنوائے. 311 گنوائے. آپ کو تعجب ہوگا، ہم لوگ قدرتی وسائل کی منسٹری میں رہے، حنیف طیب صاحب ہمارے منسٹر تھے، کہ کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں قدرتی وسائل. آپ 10-20 چیزیں تو آپ بھی گنا دیں کہ بھائی ڈائمنڈ نکلتا ہے، ہیرا نکلتا ہے، اور جناب اس میں سے گندک ہے، ہڑتال ہے، شورا ہے، وغیرہ وغیرہ. 10-20 چیزیں آپ گنوا دیں. اعلیٰ فاضل بریلوی نے 311 چیزیں گنوائیں، اور اس میں تقریباً شاید 190 چیزیں ایسی ہیں جن سے تیمم جائز، باقی سے تیمم جائز نہیں. اور یہ فرمایا لکھ کر کہ اتنی فہرست جو میں نے گنائی اس کے علاوہ فتاوی رضویہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی. اب آپ کی سہولت کے لیے، جیسے ماربل ہے، یہ پتھر ہے، اگرچہ اس پہ مٹی نہیں، بنیادی طور پر زمین کی جنس ہے، اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں. اگر یہ ماربل کی دیوار آپ کے یہاں ہے، مٹی نہیں ہوتی عموماً، ظاہر ہے جھاڑو لگ جائے، تو اس سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. اگر آپ سفر کریں، جہاز میں کوئی ذریعہ تیمم کا نہیں، ظاہر ہے سب پلاسٹک کی باڈی، کہاں سے تیمم کریں گے؟ آپ اپنے بریف کیس میں، ہم جب سفر کرتے ہیں تو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بریف کیس میں ایک چھوٹا سا ماربل کا پیس رکھ لیتے ہیں، اس پر آپ ہاتھ پھیریں، اب اس سے تیمم کر لیں اور اپنے پاس اس کو بریف کیس میں رکھ لیں. تو کیا ہوگا اس میں تمام نمازوں کے آپ کو جو ہے وہ حفاظت ہوگی. اس میں کن کی چیزوں سے ہوتا ہے، جو بھی زمین سے نکلنے والی چیزیں، اس کی تفصیل فتاوی رضویہ پہلی جلد میں آپ کو ملے گی. یہ میں نے بڑے اختصار کر کے آپ کو تیمم کا طریقہ بتایا. اس کے علاوہ یہ تو ہے نا کہ پانی نہ ہو، پانی ہوتے ہوئے تیمم کیا جائے، محقق اور مجدد کسی عام آدمی کو نہیں کہتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں فتاوی رضویہ میں اس کی 200 قسمیں لکھی کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کیا جائے. اس کی 200 قسمیں لکھی. مثال کے طور پر آنکھوں کا آپریشن ہو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی استعمال نہ کریں، اب آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ دھو سکتے ہیں، منہ نہیں دھو سکتے، سر کا مسا بھی کر سکتے ہیں، پیر بھی دھو سکتے ہیں، چہرے پہ پانی نہیں ڈال سکتے، اس لیے وضو کا تیمم کر لیں، یا پانی نہیں ڈال سکتے. اب نہانے کے لیے کہا کہ سر پہ پانی ڈالیں، کوئی بیماری ہے یا سر میں اتنے پھوڑے ہیں، اتنا زخم ہے کہ آپ ڈالیں گے تو مشکل ہو جائے گی. جہاں جہاں پانی پہنچ سکتا ہے آپ پانی پہنچائیں، چونکہ سر کا دھونا فرض ہے غسل میں. اب سر چونکہ نہیں دھویا گیا، اس لیے ساری چیزوں پر غسل کا پانی بہا کر، چونکہ بعض حصوں پر پانی نہیں پہنچا، اس لیے غسل کا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی مریض اگر اٹھ کر کے باتھ روم نہیں جا سکتا، جیسے ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو تو ڈاکٹر زمین پر پیر رکھنے کے لیے منع کرتا. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی طبق وغیرہ رکھ کر پلنگ پر اسپتال میں اس کو وضو کرایا جائے. اب فرض کیجئے کوئی آدمی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ کس طرح کرے؟ اس کو بھی یہی رکھیں، یہاں ایک ماربل کا پیس اس کے سرہانے رکھ دیں اور وہ اس سے تیمم کر کے لیٹ کر کے نماز پڑھ لے. اگر وہ قبلے کی طرف پیر کر سکتا ہو، یہ میں نے پہلے بتایا کہ قبلے کی طرف پیر کرنا منع ہے، لیکن نمازی کو قبلے کی طرف پیر کرنا ہوگا، لیکن اپنے پیروں کو سمیٹ لے تاکہ قبلے کی طرف پیر نہ ہو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہیں آدمی کو یہ پتہ نہ ہو یا مریض ہو
اور قبلے کا پتہ نہ ہو تو اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تحری. اللہ نے اتنی رعایت رکھی کہ دل کے ارادے کو قبلہ بنا دیا. ایک باندھ لیں دل کا ارادہ کہ یہاں قبلہ ہے اور اسی طرف ہو کر کے نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے. اور ہمارے فقہ نے یہ بھی لکھا کہ نماز ہونے کے بعد کوئی آدمی آئے, بھئی آپ نے ادھر نماز پڑھی, قبلہ تو ادھر تھا, تمام فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز لوٹانی نہیں ہوگی. تو مریض بھی کر سکتا ہے. کئی قسمیں ہیں اس کی, پانی ہے اندر, چابی غائب, کنواں ہے, ڈول نہیں. اس کی 200 قسمیں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی فتاوی رضویہ پہلی جلد جو کتاب الطہارت میں ہے, باقی تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی. چلیے بہت لمبا ہو گیا مسائل. بتائیے آپ کو یہ معلوم ہے آج ہماری کانفرنس بھی ہے.